مذاکرات کا یہ تیسرا دور تھا اور تجاویز دی گئی دونوں طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے جو تجاویز دی گئیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی تجاویز آئیں۔ بنیادی طور پہ جن تجاویز پہ ہمارا حکومت کے ساتھ اتفاق ہوا کہ ایڈوائزری کمیٹی کو فعال کیا جائے گا، ہر سیشن سے پہلے جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کو سیشن کے مطابق ایڈوائزری کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور ایتھکس کمیٹی جو سب سے ضروری ہے، جو کہ ایتھکس کمیٹی غیر فعال ہو چکی تھی، ایتھکس کمیٹی کو فعال کیا جائے گا، اور 223 جو کہ پہلے ہی رولز موجود ہیں اس کے مطابق اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہاؤس کو چلایا جائے گا۔ ہم نے یہ بات کی کہ ایتھکس کمیٹی 223 یہ تجویز ہماری طرف سے تھی، گورنمنٹ کی طرف سے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی کی بھی تجویز آ گئی، وہاں پہ اور بھی کافی تجاویز تھیں، لیکن چونکہ میرے خیال میں انہوں نے بھی یہ بات پہلے کی ہے کہ اپوزیشن کا احتجاج حق ہے، ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ بات ضرور ہے کہ گالی گلوچ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گالی جو ہے دونوں طرف سے وہ دیں گے ہماری لیڈرشپ کو جو ہماری طرف سے، تو وہ اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ گالی گلوچ برداشت نہیں ہوگی۔ باقی اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا، ہم نے کوئی مطالبہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے ممبرز کو بحال کیا جائے، بحال کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو باہر اسمبلی لگا لیں گے، لیکن 3 بنیادی اصولوں پہ جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ 3 ان کے تحت ہم اسمبلی کو آگے چلائیں گے۔ باقی احتجاج حکومت کا حق ہے اور اس کو احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کی نہ کسی نے ہم سے معافی کا کہا، نہ ہم نے انہوں نے نہ کہا اور نہ ہم نے معافی مانگی۔ قانون اور ضابطے کے مطابق بات ہوئی، اسپیکر صاحب نے جب پہلے دن ہم ہیئرنگ کے لیے گئے تو ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو ایتھکس کمیٹی ہے اس میں ایک دفعہ آپ بیٹھ جائیں، یہ چیزیں اس میں آج طے ہوئی۔ جی جی اگر ہمارے بندے بحال نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ بنیادی چیزوں پہ جو یہ پہلے بھی انہی چیزوں پہ اسمبلی چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کل بندے بحال نہیں ہوتے تو ہم باہر اسمبلی لگائیں گے، ہم تو آ جائیں گے باہر۔ جی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کبھی بھی اپنے احتجاج کے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ 3 چیزیں اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، اسپیکر صاحب نے ان تینوں چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے، 223 ایتھکس کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی۔ اب ادھر اسپیکر صاحب جب تک اگر ہمارے ممبر بحال نہیں ہوتے تو ہم باہر اسمبلی لگائیں گے، لیکن اصولی طور پہ حکومت نے ہماری ان باتوں سے اتفاق کیا۔ اب ہم ان کو یہ منت تو نہیں کر سکتے نا جی کہ ہمارے ممبر بحال کریں، دیکھیں ایک اصول کی بات ہے۔ اب ان کے کورٹ میں گیند ہے کہ وہ اگر بنیادی چیزوں پہ ایک اتفاق ہو چکا ہے تو اگر کل کے سیشن میں وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن آئے تو وہ بحال کر دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزوں پہ جس طرح میاں مجتبیٰ احمد شجاع الرحمان صاحب ادھر بات کر گئے ہیں، بنیادی چیزوں پہ ان 3 چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے۔ جی
میری بات سنیں، ہم کو ان سے معافی مانگنے گئے تھے؟ پہلی بات، ہمارے بندے، ہمارے ایم پی ایز ابھی بھی سسپینڈ ہیں، ہمارے اوپر فائن ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تین باتیں اپوزیشن اور گورنمنٹ نے اپنی طور پہ، یہ تین باتیں جن پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہوا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے۔ اب لے کے تو تب ہم آتے نا کہ ہم ان کو کہتے جناب ہمارے فائن بھی معاف کریں یا آپ ہمارے بندے ریسٹور کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اپریسیشن کا مطلب یہی ہے کہ اسپیکر صاحب نے ان کو بحال کرنا ہے، کل کر دیں۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کل اپوزیشن آئے، چونکہ ہم اپنے 26 بندوں کے بغیر نہیں جائیں گے، ہمارا یہ سٹانس کلیئر ہے۔ سر مجھے اگر اچھا، ہم اپنے بندوں کے بغیر نہیں جائیں گے، اگر ہمارے بندے وہ بحال کرتے ہیں تو ہم کل اسمبلی میں چلے جائیں گے، نہیں تو ہم جتنے بندے اویلیبل ہوں گے، جتنے ایم پیز اویلیبل ہوں گے، ہم کل ڈیوٹی فری شاپ والے اس گیٹ پہ ہم اپنی اسمبلی لگائیں گے۔ یہ تو کل سامنے آ جائے گا۔ جی ابھی آپ میری بات کو سر میری آپ ایک عرض سنیں، ہم نے اپنا احتجاج کا حق بحال رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 3 نکات ہوئے اسمبلی کا نظام چلانے کے لیے، ان 3 نکات پہ کہ ایتھکس کمیٹی 223 اور ایڈوائزری کمیٹی، اب بحال کرنا انہوں نے، بحال کریں گے تو ہمارا آپ سمجھے مذاکرات کامیاب ہیں، بحال نہیں کریں گے تو ناکام ہیں۔ دیکھیں نہیں، وہ تو ووٹ کا ہے نا۔ دیکھیں ووٹ کا حق کسی ممبر کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو ہمارے تھے اپنا، انہوں نے رٹ کی تھی ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون نے، تو ان کو بھی ووٹ کا حق مل گیا تھا۔ میں ایک چیز بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حکومت کے ساتھ بنیادی نکات پہ اتفاق رائے ہوا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اب اپریشیشن کا مطلب یہی ہے کہ جب نہیں تو ہمیں کہہ دیتے کہ یہ بات ہمیں نہیں منظور۔ تینوں نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ممبرز کو بحال کر دیں گے تو ہم اسمبلی میں چلے جائیں گے، اگر وہ بحال جب تک نہیں کرتے، جب سیشن ہوگا تو ہم باہر سیشن لگائیں گے۔ اس میں نہیں فرمائیے گا کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر وہ آرٹیکل 62 کے مطابق رولنگ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں ابھی تک بحالی ہوں گے، اگر بحالی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا، کل اسمبلی باہر لگا رہے ہیں، بحال نہیں ہوتے تو کل ہم اسمبلی باہر لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ دینی ہے، وہ ان کا اپنا میٹر ہے۔ ہم آپ کو بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے تھے فوراً کہ ہماری کوئی یکدم کو ہر چیز بحال ہو گئی، دیکھیں ہم اپنے دیکھیں گالی گلوچ جو ہے نا، گالی گلوچ وہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ خدا نخواستہ ہم کو کل گالیاں نکالیں گے یا وہ ہمیں نکالیں گے، وہ نہیں ہے، وہ تو چیز ایک علیحدہ ہے۔ یہ بات کہنی کہ ہم نے کوئی ادھر سے اٹھ کے اور ہم نے یہ کہا ہے، وہ ان کا اپنا ہے۔ ہم نے جو چیزیں ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی ہیں، جو چیزیں ہم نے حکومتی اراکین کو، جو کمیٹی ہے ان کو بتائیں، جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں، ان میں سے 3 معاملات پہ اتفاق ہوا ہے، جو انہوں نے بھی آپ کو بتائی ہیں، ہم نے بھی بتائی ہیں، 223 اور ایتھکس کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی۔ اس سے آگے بحال تو اب انہوں نے کرنا ہے، میرے پاس میں تو میں 1 منٹ میں کر دیتا۔ تھینک یو۔ آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹیشن میں آپ سے معذرت سے عرض کروں گا
دیکھیں یہ ان کا کام ہے نا, یہ انہوں نے سوال کرنے والا سی. یہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے جو باتیں ہوئی ہیں وہ کی ہیں. باقی اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ 3 باتیں کہی ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہوں گی. اس سے آگے پیچھے نہ کسی نے ہمیں معافی کا کہا ہے, نہ ہم نے معافی مانگی ہے, نہ کوئی اور بات ہوئی.